اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسلمين وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله هداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واعتدى من تخلف عن هذا الله فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عليكم السلام ورحمة الله. أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. بندگان خدا، تقوی کی وصیت اور نصیحت کی جاتی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے اس کے بتائے ہوئے قوانین اور احکامات پر عمل پیرا ہوں گے. دوسری صورت میں اللہ معصیت کاروں کو سزا دیتا ہے، گناہ گاروں کو سزا دیتا ہے اور اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کے اوپر رحم بھی کرتا ہے. لیکن یہ پنکھا بند کرا دیے، دراصل یہ والا پنکھا بند کرا دیے، ٹھنڈک لگ رہی. تو وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم بھی کرتا ہے، لیکن جہنم بھی اسی نے خلق فرمایا ہے اور جہنم کا ایندھن بھی اسی نے بتایا ہے. اور جہاں بڑے بڑے پتھر اور دوسری چیزیں ہوں گی، وہیں پر اس کے ایندھن میں یعنی جہنم کے بندے بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، آدمی بھی ہوں گے. لہذا تقوی اختیار کرنا چاہیے. پچھلے خطبوں سے رابطہ رکھتے ہوئے اور مرتبط ہوتے ہوئے، مربوط ہوتے ہوئے گویا کہ نصیحت حقوق، ایک رسالہ حقوق ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے خطبہ جو ہے اور یہ جمعہ جو ہے، یہ محمد و عالم پر درود بھیجنے ہی کا نام ہے. اہل بیت کا نام صرف شیعہ خطبوں ہی میں جمعے کے لیا جاتا ہے، یعنی مکمل ائمہ کا نام. باقی اور تو پتہ نہیں کس کس کا لیتے ہیں، لیکن یہ شیعہ خطبوں کا امتیاز ہے کہ اس میں ائمہ اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے. لہذا جب ان کا نام آئے تو بلند آواز سے صلوات آپ حضرات پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب خطبے میں نام لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہر نام پر بلند آواز سے آپ صلوات پڑھتے رہا کیجئے، ہم ادھر سے نام لیتے رہیں. تو آپ نے جو رسالہ حقوق
بہت بچپن میں پڑھا تھا، جب 5ویں میں پڑھتے تھے مدرسہ سلطان مدارس میں، تو احکام شرعی میں جو خوئی صاحب کی کتاب ہے، بہت مفید کتاب ہے وہ، احکام شرعی اردو ترجمہ ہے اس کا، اسی وقت سے چھوٹی سی کتاب ہے، آپ اسے پڑھیے، احکام شرعی کو پڑھیے، اس کتاب کو، چھوٹی ہے، ترجمہ ہے، ہر جگہ ملتی ہے، اسے پڑھیے۔ مدرسوں میں 5ویں کلاس میں وہ چلائی جاتی، مولوی فرمان علی یا ترنیم کی دینیات کے بعد اس کو پڑھایا جاتا ہے 5ویں میں، تاکہ بچوں کو مسائل کی کچھ گہرائی بھی معلوم ہو جائے، اور وجوب اور مستحبات اور اس کی علتیں بھی تھوڑی بہت معلوم ہو جائیں، اور ذرا سا اس کا ذہن کھل جائے، تاکہ وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو اس کتاب کو آپ پڑھیے اگر فرصت ملے، ہندی میں بھی شاید آ گئی ہے، وہ ہندی میں بھی ہے، اور اردو میں تو ہے ہی ہے، اور فارسی میں تو پہلے ہی سے تھی۔ تو اس میں پیچھے، اس میں اس وقت ترجمہ اس کا ملحق کر دیا، مولانا کاظم رضا صاحب قبلہ مرحوم کا ترجمہ ہے وہ، اس میں وہ بھی ملحق کر دیا، تو بچے اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو رسالہ حقوق کا ترجمہ بھی اس میں مختصراً تلخیص وہ بھی شامل کر دیا۔ تو ادھر ایک آدھ درس دیا میں نے اس میں سے، تو وہ اتفاق سامنے آیا، تو میں نے کہا یہ مومنین کے لیے مفید ہے، لہذا میں مومنین کو 20 تک پہنچاتا ہوں۔ تو اس کی چند باتیں، نصیحت ایک تو کرتے ہیں اور ایک نصیحت چاہتے ہیں، کہتے ہیں لوگ ہمیں کچھ نصیحت کرو، تو نصیحت چاہنے والے کا حق، یعنی جو نصیحت چاہے اس کا حق کیا ہے، یہ ہے اس کا حق کیا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ ایسی نصیحت کرو، اور طریقہ اسے نصیحت کرو، اگر چاہے تو اسے فوراً نصیحت کرو، اور طریقہ نرم اور مہربانی کا رہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اسے نصیحت کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ بتا رہا ہوں یا کوئی اچھی بات بتا رہا ہوں تو ابھی میرا غلام ہو جائے گا، یا میں احسان جاتا ہوں، یا میں نہ بتاتا تو تم پتہ نہیں کہاں ہوتے، تم تو سب غلط ہی کر رہے ہوتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس مہربانی کہ ہم نے نصیحت کا حق ادا کر دیا، نرم طریقے سے اس کو بتا دیا جائے، یہ ہے نصیحت کا، جو نصیحت چاہے اس کا حق ہم پر یہ ہے کہ اس کو بتا دیں۔ اگر کسی وجہ سے غلط بھی بتا دیا ہے تو بعد میں پھر جب ہمیں صحیح معلوم ہو جائے، اس لیے کہ ہوتا ہے کبھی کبھی ذہن انسان کا نہیں ہو پاتا آمادہ، تو وہ کچھ بتا دیتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ غور و فکر کرتا ہے اس بات پر، کرنا چاہیے۔ اگر کوئی، میں آپ حضرات کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ پوچھے، نصیحت حاصل کرے، خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات بتا دی ہے تو اس پہ غور کرے، اور جب سچ بات معلوم ہو جائے تو اسے فوراً متوجہ کر دے کہ بھئی بات یہ نہیں تھی، یہ تھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہی بڑھ جائے گا، جزا ہی بڑھ جائے گی۔ بہرحال نصیحت کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس کو نصیحت نرم لہجے سے اور مہربانی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اب ایک بات ابھی چل رہی تھی، تو مالک کا حق کیا ہے؟ ہمارا مالک کوئی ہے نا، یا ہم بے مالک کے ہیں؟ ہمارا مالک کوئی ہے، اس کا حق کیا ہے؟ یہ ہے کہ تمہارے لیے جو حلال کرے وہی لو۔ مالک کے لیے کا حق یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے لیے وہ حلال کرے وہی لو، مال کو اسی کے کام میں صرف کرو۔ اب ہر آدمی یہ سمجھتا ہے یہاں کہ غلامی تو کبھی کی ختم ہو گئی اور یہ معاملہ تو کبھی کا ختم ہو گیا، لیکن اب وہ مالک کہاں ہے اور غلامی کہاں ہے، اور کیسا حق اور کیا حق؟ نہیں، ہم غلام ہیں۔ ابھی میں آپ کا عرض کروں گا تو ابھی آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ آگے رہبری کا حق۔ اگر کوئی رہبری کا دعویٰ کرے کہ میں رہبر ہوں تو اس کا بھی حق ہے کہ کیا ہے اس کا حق؟ خدا کی خوشنودی کے ارادے سے ہدایت کرو۔ رہبر کا حق کیا ہے؟ رہبری کا کہ خدا کی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہدایت کرے کہ اس کے بندے ہیں، وہ مجھ سے راضی ہوگا، لہذا میں نے ہدایت کر رہا ہوں۔ اور
اپنے دام میں اسیر کرنے کے لیے ہدایت نہ کرے۔ تو یہ بات وہی آ گئی، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہدایت کرے، اپنے دام میں اسیر کرنے کے لیے، اپنا غلام بنانے کے لیے ہدایت نہ کرے کہ میں تمہارا رہبر ہوں، اس لیے کہ جو رہبر ہو جاتا ہے اس کی بات دور دور تک مانی جاتی ہے، حکومتیں بھی اس کی بات مان لیتی ہیں اگر حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو، اور وہ جو ہے وہ اب ظاہر سی بات ہے وہ اس اثر و رسوخ کا استعمال ان لوگوں کو جن کی ہدایت کر رہا ہے اپنا غلام بنانے میں استعمال نہ کرے، بلکہ اسیر ان کو خوشنودی، اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف غرض سے رہبری کرے۔ کہاں سے؟ کہ للہ ولوجہ اللہ خدمت کرتے ہیں۔ رہبر کو چاہیے کہ ہم للہ ولوجہ اللہ، اللہ کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ رہبری ہے، اور اس میں روز قیامت ہماری روح کی نجات ہے، قیامت کے دن اس میں ہمیں نجات ملے گی۔ تو ہم کسی کے غلام ہیں، ہمارا کوئی مالک ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری غلامی کیا ہے اور کس طرح سے ہے، اور ہم تو مالک ہیں خود۔ نہیں، ہم خود مالک نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ اور کس کے غلام ہیں؟ یعنی اب لفظ بدلوں تو آپ کی بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارا کوئی مولا ہے، ہمارا کوئی مولا ہے، ہمارا کوئی حاکم ہے، ہمارا کوئی مالک ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ غدیر میں پیغمبر نے جو مولا کائنات کو ہمارا مولا بنایا تو یوں ہی بنا دیا؟ نہیں، پہلے یہ فرمایا کہ اللہ ہو مولایا، یعنی اللہ میرا مولا ہے، یعنی میرا بھی کوئی مولا ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میرا بھی کوئی مولا ہے، اور میں تم سب کا مولا ہوں، اور اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو یہ ایسا نہ سمجھ لینا کہ اب تمہارا کوئی مولا نہیں رہ گیا ہے، میرے بعد یہ فوراً علی تمہارا مولا ہے۔ ملاحظہ کریں گے، تو ہم بغیر مالک کے نہیں ہیں، یعنی بغیر مولا کے نہیں ہیں، ہمارا مولا ہے۔ اور مولا علی کے بعد امام حسن ہمارے مولا، امام حسن کے بعد امام حسین ہمارے مولا، اور یہ سلسلہ آخری امام تک چلا گیا، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یہ ان تک چلا گیا، اور وہ زندہ ہیں اور پردہ غیب میں ہیں۔ تو ہمارا مولا زندہ بھی ہے اور پردہ غیب میں، چونکہ مصلحت کی بنا پر وہ ہیں، لہذا ہم بغیر مولا کے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب امام حسین عسکری علیہ السلام نے تقلید اور مجتہد کی طرف وہ جو حدیث ہے توضیح پہ لکھی رہتی ہے، تو اس میں بھی مجتہد کے اوصاف میں بیان فرمایا کہ اس کی تقلید کرنا جو مطیع امر مولا ہو، اپنے مولا کے امر کا، حکم کا مطیع ہو۔ قرآن مجید میں آیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے علماء ہیں، جو عالم ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں۔ تو تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ اس سے مراد فقیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے فقیہ، جس نے قرآن و حدیث سے استنباط کر کے مسائل اخذ کیے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ جب اس سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا ہے، جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ تفریق نہیں کرتا کہ حاکم پوچھ رہا ہے، بادشاہ پوچھ رہا ہے تو مسئلہ کچھ اور بتائے، غریب پوچھ رہا ہے تو کوئی اور بتائے، حاکم پوچھے گا تب وہی بتائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے، غریب پوچھے گا تب وہی بتائے گا جو اسلام کہہ رہا ہے۔ نہ وہ حاکم سے ڈرتا ہے، نہ وہ غریب کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے، بلکہ وہ تو اپنے مولا کے امر کا مطیع ہے، جو اس کے مولا نے کہا ہے وہی وہ فتویٰ دیتا ہے، اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ لہذا ہمیں ہر حال میں
اپنے مولا، ہمارے مولا جو پردہ غیب میں ہیں، ان کی اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ لوگ اسی پہ کہتے ہیں کہ ان کے امام پردہ غیب میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پردہ غیب میں ہیں، بے شک ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ تلاش تو بہت کرتے ہیں، پردہ غیب میں جانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ رسول نے فرما دیا تھا کہ 11 کو تو یہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ کسی عالم نے بڑی توجیہ کی، اللہ ان کے روح پر رحمت نازل فرمائے، 11 کو تو یہ قتل کر دیں گے، لیکن رسول فرما کے گئے کہ 12واں ان سب کو قتل کرے گا۔ یہ جتنے ظالم ہیں، جتنے غاصب ہیں، جتنے مکار ہیں، جتنے عیار ہیں، جتنے فسادی ہیں، جتنے آتنکوادی ہیں، جتنے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والے ہیں، مال یتیم کھانے والے ہیں، زور زبردستی سے حکومتیں کرنے والے ہیں، دوسروں کی زمین غصب کر کر کے چھین چھین کے حکومتیں بنانے والے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو وہ قتل کریں گے آگے۔ لہذا انہوں نے اسی وقت چاہا تھا کہ جیسے ہی امام حسن عسکری کی نماز جنازہ پڑھائیں ویسے ہی گرفتار کر کے قتل کر دیں، لیکن اس وقت کی حکومت کا بس بھی نہ چل سکا۔ امام نے نماز تو پڑھا دی، لیکن فوراً اپنے بیت الشرف میں وہی مسجد جسے غار کہا جاتا ہے، یہاں بھی مسجد ہے، اس کی شبیہ موجود ہے، وہ گھر تھا، وہاں تشریف لے گئے، اور اس وقت سے لے کے آج تک ظالم ڈھونڈ رہے ہیں مگر امام انہیں نہیں ملتے۔ اس لیے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کے امام پردہ غیب میں، ان کے امام پردہ غیب میں ہیں، یہ کہتے ہیں، کیونکہ انہیں نہیں ملتے اس لیے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور ہمیں یقین محکم ہے، اس لیے کہ ہم جب چاہتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب روز مسجد سہلا جایا کرتے تھے ہر شب جمعہ، سچا واقعہ ہے، یعنی انہوں نے جس سے بیان کیا وہاں ایک صاحب بیٹھے سن رہے تھے، انہوں نے بیان کیا، یعنی میں تیسرا راوی ہوں اس کا، کہا میں مسجد سہلا جاتا تھا اور بعد میں پوچھے گا تو میں حوالہ بتا بھی دوں گا، میں مسجد سہلا جاتا تھا ہر شب جمعہ مگر ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن میں نے کربلا میں ذریعے امام حسین کے سامنے، وہاں زیارت تو امام حسین کر رہے تھے لیکن خیال یہ آیا کہ مسجد سہلا بھی جاتا ہوں، جو بھی کچھ رہا ہو، تو انہوں نے کہا کہ مولا زندگی میں کچھ نہ مانگا، اولاد کے لیے نہیں مانگا، کچھ اس کے لیے دنیا کے لیے نہیں مانگا، کہیں کے لیے نہیں، لیکن ذرا سی بات یہی تو تھی کہ آپ کی زیارت کر لیتا، اتنا ہی تو مانگا، اور وہ بھی نہ ہو سکا۔ روئے پیٹے اپنا اس جو اس عالم جو ہوا، تو کسی نے کہا کہ کسی نے ٹہو کا ایک دیا ہلکا سا، تو یہ اپنے اسی میں لگے ہیں، تو اپنی اسی اس میں، تو جب انہوں متوجہ نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بس ملاقات کا اتنا ہی شوق تھا کہ اب متوجہ بھی نہیں ہوئے، یعنی الفاظ میرے ہیں، تو ایک دم سے متوجہ ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہو اور کوئی بات، بس یہ تو اور کچھ نہ کہہ سکے، جا کے قدموں کو پکڑ لیا فوراً، اور یہ اپنا رونے پیٹنے جو بھی کچھ ان کی کیفیت ہوئی اس وقت، اور انہوں نے اسی وقت ان سے الگ ہوئے، اور پھر جو انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو پھر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بہت روئے پیٹے، مولا اتنی دیر سے لیے کہا بس ایک نظر کے لیے، تو گویا کہ میری الفاظ ہیں کہ ایک نظر کے لیے تم نے کہا تھا، تو ایک نظر تمہیں دیکھا، زیارت ہو گئی، اور بڑی بات کہتے تو اور دیر تک ہوتی، جتنی تمہاری خواہش تھی اتنی پوری ہو گئی، تو ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہاں بات بڑھ جائے گی، بہت سے میرے اس وقت کے یعنی سن 50 کے بعد کے واقعات، خود میرے والد کی ایک زیارت، اللہ ان پہ رحمت نازل کرے، ایک ہے، لیکن وقت بڑھ جائے گا، اس کو بیان نہیں کروں گا، تو ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو ہمارا مالک
اور ہمارا مولا مالک تو ہمارا اللہ ہے، وہ مولا بھی ہے، اور مولا ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں۔ لہذا ہمیں جو حلال کیا ہے اللہ نے، جو معصومین نے بتایا ہے، وہی ہم لیں اور مال کو اسی کی راہ میں خرچ کریں۔ اپنا جہاں آ گیا معاملہ کہ یہ ہمارا صدقات اور خیرات کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ داہنا ہاتھ اگر دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بہترین صورت یہی ہے۔ تو جب ایسی صورت پیدا ہوگی تو پتہ کسے چلے گا؟ صرف اللہ کو پتہ چلے گا، یا جسے دے رہے ہیں اس کو پتہ چلے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ صورت ہوگی تو اللہ کو ایسا انسان کتنا پسندیدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ دعائے میلاد شب جمعہ پڑھتے ہیں یا مہینے میں یا شعبان میں پڑھتے ہوں گے، تو اس میں یہی تو ہے کہ پالنے والے تو نے میرے سے متعلق وہ باتیں نشر کر رکھی ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں تعریف کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی سب سے پیدا ہوتا، یہ اسی سب باتوں سے پیدا ہوتا۔ لہذا بندگان خدا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مولا کا حکم مانیں، اپنے مولا کی اطاعت کریں اور ان کے حکم پر ہماری نظر رہے۔ مال اسی سے ہم لیں جو ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، حرام مال کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ بس اپنا ایک کام کر رہا ہے، لہذا حلال مال لے اور وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ بندگان خدا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مولا کا مطیع بنا دے اور ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلم نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد الا کرم وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا هو ولطوف العباد بجوده ولواد للمذنبين بعلمه، ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، قادت الامم وعلیاء النعم ومعدن الرحمہ، اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، توبہ اگر کوئی انسان کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ لہذا اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گئے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ پالنے والے توفیق دے کہ آئندہ گناہ نہ کریں۔ ماہ جمادی الاولیٰ شروع ہو گیا، آج اس کی 2 تاریخ ہوگی۔ آپ حضرات نے نماز پڑھ لی ہوگی پہلی کی، اور تو اس کے اعمال جو ہیں وہ بعد میں ہیں، ادھر تو کچھ نہیں ہے۔
بس ایک 7 تاریخ اس کی آ رہی ہے جس میں جنگ موتا ہوئی۔ ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں کی خدمت میں بھی اچھی باتیں لوگ پہنچائیں دوسری جگہ۔ اچھے انسانوں کا فرض یہی ہے کہ اچھی باتیں پہنچایا کریں، خالی خرابیاں اور برائیاں ہی نہ پہنچایا کریں، یا تبصرے اور خدا نخواستہ دل تو نہ چاہ رہا ہو اس کو اور وہ نکل جائے بات، وہ والی بات نکل جائے تو اس کو پھیلانے میں لوگ کوئی ذرا سی کسی سے چوک ہو جائے تو آسمان کی طرح پھیلا دیتے ہیں سماج میں، تو وہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اچھی باتیں، اسلامی ساری جنگیں اٹھا کے دیکھ لینا، اسلام نے صرف میں جس لیے کہ اسلام کو غالب کرنا ہے جنگ کی ہو نہیں ملے گا۔ سب کا نچوڑ بتا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ سامنے والوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا، بدعہدی کی ہو یا عہد شکنی کی ہو یا کوئی ایسی غلطی کی ہو کہ جو ان کے خلاف یعنی انہی کی طرف سے، تب جا کے اسلام نے اس میں بھی 10 چیزیں ایسی پہلے کی ہوں گی کہ جنگ نہ ہو۔ آخری حالت میں، اور میں نے کسی خطبے میں کہا تھا کہ 800 سے زیادہ ساری جنگوں میں طرفین سے قتل نہیں ہوئے ہیں، 82 جتنے بھی جنگیں ہوئی ان میں 800 سے زیادہ طرفین سے قتل نہیں ہوئے، مارے نہیں گئے عہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جنگ موتا اردن میں واقع ہے، یہ مقام آج اردن آپ جانتی ہیں مشہور ہے سب میں۔ جب اردن، دبئی، سعودی، ابوظہبی، مسقط اور اس طرح کے اور نام لی جائے تو فوراً سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ملک ہیں جن کے سربراہ امریکہ کے غلام ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کے غلام ہیں اسی کی مانتے ہیں، اگر اللہ کے غلام ہوتے تو اللہ کی مانتے، زیادہ ایسا جس کے غلام ہیں انہیں کی مانتے، بات بڑھ جاتی ہے۔ تو بہرحال جنگ موتا ہوئی وہاں کے اوپر۔ اس زمانے میں 2 دن کی مسافت تھی بیت المقدس کی یہاں سے، آج کے زمانے میں تو گھٹ گئی ہے، ظاہر سی بات ہے جتنی جلدی پہنچ جائے گا آدمی۔ اس جنگ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں کے حاکم نے، جو عیسائی تھا، اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو جو خط لے کے گیا تھا، دعوت اسلام لے کے گیا تھا، اس کو وہاں اس نے قتل کر دیا تھا، جن کا نام حارث بن اسدی تھا، ان کو اس نے قتل کر دیا، خط جو سفیر تھا انہوں نے۔ لہذا ظاہر سی بات ہے ہمارے سفیر کو تم نے قتل کر دیا، ہمارا خط تم نے پڑھنے کی زحمت بھی نہ کی، جیسے کہ ابھی بیان ہو رہا تھا، اور اب تو اور دوسرے لوگ بھی جسور ہو جائیں گے کہ خط بھی نہ پڑھیں گے اور سفیر کو قتل بھی کر دیں گے، لہذا سبق سکھانا ضروری ہے۔ تو 3000 کا لشکر زید بن حارثہ کے ہمراہ رسول نے بھیجا، اور یہی سے ہدایت کر دی کہ زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو جعفر طیار امیر ہوں گے، اور جعفر طیار اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر لشکر ہوں گے۔ پیغمبر کو تو سب کچھ معلوم ہی تھا۔ لہذا یہ جنگ 7 تاریخ 7 ہجری میں ہوئی، اور اس میں یہ صورت ہوئی کہ ادھر تو بہت سا لشکر تھا، ظالم کی فوج 1 یا 1.5 لاکھ کے قریب تھی، اور مسلم فوج 3000 اسلامی فوج، تو یہ مقابلہ ہی نہیں ہے کچھ۔ اگر کوئی کہے کہ یہ جنگ ہے تو کیا جنگ ہوتی؟ یہاں تو جذبہ لڑ رہا تھا، تعداد نہیں لڑ رہی تھی۔ تو بہرحال وہ جنگ ہوئی، اور اس میں زید بن حارثہ شہید ہوئے، تو جناب جعفر طیار، اور ان کے بعد پھر وہ بھی شہید ہو گئے، تو عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر
جنگ چلتی رہی اور یہ جنگ موتا فتح بھی ہو گئی، لیکن اس جنگ کے فتح ہونے کے باوجود بھی پیغمبر کو صدمہ ہوا، اس لیے کہ جناب جعفر طیار، عبداللہ ابن رواحہ یہ سب شہید ہو گئے۔ اور جناب جعفر طیار کی شہادت اس طرح ہوئی کہ پہلے آپ کے بازو قطع ہوئے اور اس کے بعد آپ شہید ہوئے۔ رسول نے خوشخبری دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں طیار اسی لیے کہتے ہیں، پر عطا کیے ہیں اور وہ اس سے پرواز کر رہے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بہت ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کے بھی بازو قطع ہوئے اور اس کے بعد شہادت ہوئی۔ یہ اسلام کے علمدار ہیں، یہ اسلام کے وہ مجاہد ہیں کہ قیامت تک جن پر درود و سلام ہوتا رہے گا۔ لہذا درود و جناب جعفر طیار پر بھی، زید بن حارثہ پر بھی، عبداللہ ابن رواحہ پر بھی اور جناب عباس پر بھی اور تمام شہداء اسلام پر بھی درود و سلام ہمارا۔ اللہ ہم سب کو ان شہداء کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے۔ جان چلی جائے لیکن عہد جو کیا ہے اپنے مولا سے وہ نہ ٹوٹنے پائے، لہذا ہم ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں، ہمارے اندر بھی وہی جذبہ آ جائے جو ان لوگوں کے اندر تھا۔ پالنے والے جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مفلس ہیں اللہ ان کی مفلسی کو دور فرما دے، افلاس کو ختم فرما دے، جو پڑھ رہے ہیں بچے اللہ انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے، چاہے وہ علمی دنیا میں ہوں یا دنیاوی اس میں ہوں، علوم میں ہوں، اللہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دے۔ جو شادیاں جن کی نہیں ہوئی ہیں اللہ ان سب کو اس رمضان سے پہلے جو چاہتے ہیں انہیں ان کی سب کی شادیاں ہو جائیں، نکاح ہو جائیں، چاہے ہم سے نکاح پڑھوائیں نہ پڑھوائیں مگر ان کی شادی ہو جائے اور وہ لوگ جو ہیں وہ پالنے والے واسطہ ہے محمد۔ شادی ایک مسئلہ ہے، 15 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، اب زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن شادی کے علاوہ نکاح کے علاوہ اور کوئی طریقہ جائز نہیں ہے۔ شادی ہی اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کا ذریعہ ہے، اس کی ایک چیز ہے کہ جو وہ نکاح کرے فوراً۔ اب ہماری حکومتوں کے قوانین ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، لیکن بہرحال ضروری ہے کہ وہ جلدی شادیاں ہوں۔ حکومت نے قانون بنایا ٹھیک ہے، لیکن شادیوں کی طرف حکم قرآن بھی ہے کہ بڑے لوگوں کو چاہیے کہ جو ان کے وہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، تو بڑے لوگوں کو چاہیے گھر کے کہ وہ سب کی شادیاں کریں۔ اور اس شادیوں کا جو بوجھ ہے آج کل جہیز وغیرہ کا، یہ ختم ہو جائے کسی طرح ہمارے سماج سے۔ لڑکے جو ہیں وہ جہیز لینے کی بات چھوڑ دیں اور والدین جہیز کی پیشکش نہ کریں، لڑکی کے والدین خاص طور سے رشتے کے سلسلے میں کہ ہم یہ دیں گے اور ہم وہ دیں گے اور ہم وہ دیں گے، لہذا یہ سارے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ اور سارے مسائل کا حل اسی وقت ہے کہ جب ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہوگا، لہذا اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی وعلى سيدة نساء العالمين وبدة خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، اللهم صل وعلى الحسن المجتبى، اللهم صل على محمد وآله والحسين الشهيد بكربلاء، اللهم صل على محمد وعلي ابن الحسين، اللهم صل على محمد ومحمد ابن علي، اللهم صل على محمد وجعفر ابن محمد، اللهم صل على محمد وموسى ابن جعفر، اللهم صل على محمد وعلي ابن موسى، اللهم صل على محمد ومحمد ابن علي، اللهم صل على محمد وعلي ابن محمد، اللهم صل على محمد
والحسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد ما ياثار بدو الطغيان آدم ابنية الشرك والنفاق حاجز فروع البلغ والشقاق وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام متصل الليل والأيام اللهم أجل فرجا فساهل مخرجا وكل ناظرنا بنظر منا إليه وجلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل اللهم رأينا المؤمنين المزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم افل بنا ما أنت أهله ولا تفل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفذ ذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل